حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرتا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا، فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، تم میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین، قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو، کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں؟ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے، یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا،
اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو، میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئے گا، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی۔ پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابلے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں، صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پر میں چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، یار چھوڑ برا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت، پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر۔ وہ میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں،
دوڑ کے. اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری تو مسجد کی تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے. وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ. لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں. حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے. اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا. بکر صدیق کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے. فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ. اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس. اور کسی اضافے کی ضرورت. کہا جی وہ دلیل مانگیں گے. فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا. عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو. تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا. تجھے کس نے اجازت دی ہے ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے. حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں. وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے. اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں او یار تم لوگ شہد کے اندر، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے. تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، کو بیمار ہو، 2 چیزیں استعمال کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے. اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے. وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ہزار درہم چاہیے، دینار چاہیے، مجھے دے گا. فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے، میں دروازے پہ تھا، آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا. کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے، تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے. کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا. کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا، جو اس وقت ان کا ماحول تھا، حویلی کا، ڈرائنگ روم کا، جو بھی، مجھے بٹھایا. کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلایا. اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے 3 آ گئی ہے، 3 آ گئی. عجیب شخص ہے. کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں. میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے. کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں. آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں. کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں، آخری. حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. فرمانے لگے میں نے کچھ ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے. کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. کہتا مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے. اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے، کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے. تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا. کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں،
تو تحفہ ہے تو لے جا. کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا, اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے, مجھے معاف کیجئے گا, میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شاید پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے, میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ. یہ سخاوت کا حال. فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے. فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ, جزاک اللہ, آپ کی مہربانی. تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر, ابو بکر صدیق کا کر. میرا نہ شکریہ ادا کر, شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے. فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا, تفصیلات میں نہ جاؤ. یہ شان سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا, تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے, جناب عمر آدھا لے آئے تھے, مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا, لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی. یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ, اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے, گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے, تلوار بھی چاہیے, نیزہ بھی چاہیے, تیر بھی چاہیے, لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا. ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا. تو نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں, جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے دے چکے تھے, کوئی اٹھا نہیں. کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا, عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا. کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا, 1000 کا. عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے. سنو سخی کس کو کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا, میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے, تو عثمان کہتے مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا, یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے. عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا, آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں, میں سب کا بندوبست کرا دوں گا. فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا. 200 کا خرچہ. غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا. غریب اللہ سے تجارت کرے نا, اللہ سے, اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی, پھر امیر ہو جائے. یہ تجارت نہیں کرتا, یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے, میری نہیں ڈیوٹی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا, میں نے 1000 کا دیا. حضور تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا, ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی, پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا. مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال. دیکھیں نا جنت البقیع, وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا. وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے, وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا. تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے. حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا, جگہ بڑی اچھی ہے. عثمان غنی گئے, جگہ خرید کے واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہوا ہے, عرض کی حضور خرید آیا ہوں. فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے. تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے, تو میں نے خرید دی. شرم نہیں آتی لوگوں کو. حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے, وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے. حیا نہیں آتی بات کرتے, شرم نہیں آتی. یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے, انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا, اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے. پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے. اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے. پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کامتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت مند ہو گیا تو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی کو کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتا، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، اسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا، صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا، ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضور کی مقدس آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوں، میں نے وعدہ، بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ کہنے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تند تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکھیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھلایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری۔
غلام فریدا وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لے، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے، حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت دی، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شک ختم فرما دو اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا، اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے، تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا، حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، ابھی بلاوا نہیں آیا، تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا، کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا، یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہو، جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں، پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے۔ وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے۔
لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار۔ تو حضرت عثمان نے 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی۔ کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا۔ اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے۔ وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا۔ فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے، چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا، پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس میں رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے، تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی بات یاد رکھیں، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں، فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا، لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی،
مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں، امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں۔ فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں۔ صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی۔ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ تو کبھی بوجھ نہ بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو۔ پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں۔ نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے، اتنا بڑا، اور فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے، تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں واحد بندہ ہے، ساری دنیا حضور کو مناتی تھی، علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے، یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے۔ لیکن ذرا سننا بات، اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا، اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا، جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا، دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں، دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے، انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو، دل جو ہوا کیا کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے، اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے۔ یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی۔ حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو، جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے، نہیں تو رہنے دے۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر، کیا نصیبہ ہے۔ کہتی ہے پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں؟ تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی۔ حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں پیغام چلا گیا، عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیویاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما،
हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे। उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने आंख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। तो यार कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम वाली परिवार पे दान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माज़अल्लाह दान करते हैं। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था। मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूँ, मैं मरहब हूँ, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? हजरत अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। आप कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर। तुम मुकाबले में तो आओ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई। एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करें तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाए। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा लेके एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे पता नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे, चले मुझे कान में बता दें वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करता है। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुत्तसिल रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नदीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था। पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। और मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ में फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दान लगाया मेरी आंखों, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़्र इला वजह अली इबादत, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादत, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब से बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। कहने लगे नहीं जो सोच रहा था तो बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया, पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ मुंह झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और घर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो
فرمایا تو کس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے, آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان, غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا تو خیبر توڑنا ہے. حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام رازی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگتے ہیں, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا اور بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے. جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پیر. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگوں گا, تو جا تو صحیح. ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا.
اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ، اس شخص کو بیٹی دی جو سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی، جناب عمر آئے لیٹے رہے، بات ہوتی رہی، کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کرے۔ وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کیا خوب بیان فرماتا ہے، پھیلی تو ابتدان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو ابتدان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور معراج کے سفر کو زمانہ گزر گیا، معراج کے سفر کو زمانہ گزر گیا، اب تک آسمان سے خوشبو نہیں گئی، اب تک آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور ایک رات میرے خواب میں آئے تھے مصطفیٰ، ایک رات خواب میں آئے تھے مصطفیٰ، میرے مکان سے اب تک خوشبو نہیں گئی، میرے مکان سے اب تک خوشبو نہیں گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی خراج عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرتا ہے، یا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جس انداز سے بھی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، وہ چاہے ادنا ہو چاہے وہ اعلیٰ ہو، میرے آقا سب کو نوازتے ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے ایک شعر میں نقل کیا ہے، یہ میرے خواجہ اجمیر کی سرداری ہے، یہ میرے خواجہ اجمیر کی سرداری ہے، 800 سال سے دریائے عطا جاری ہے، 800 سال سے دریائے عطا جاری ہے، میرے سرکار سے ملتا ہے بڑا
वो ये नहीं देखते सैयद है या अंसारी है या सरवरी है, वो ये नहीं देखते कि सैयद है या अंसारी है, मेरे ख्वाजा से मेरे आका से मिलता है बराबर सबको, वो ये नहीं देखते सैयद है या अंसारी है। बस दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।